یونان کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب شہری ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ ایتھنز کی شکست، اسپارٹا کی برتری، تھیبس کا عروج اور وہ خونی جنگیں جنہوں نے یونانی دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ زینوفون نے اپنی مشہور کتاب ہیلینکا میں ان تمام واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک سپاہی کی آنکھوں دیکھی داستان ہے، ایک ایسی تحریر جو ہمیں بتاتی ہے کہ طاقتور سلطنتیں کس طرح اپنی باہمی لڑائیوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زینوفون کی ہیلینکا کا جائزہ لیں گے، اس کا پس منظر، مواد، اسلوب اور قدیم مورخین سے اس کا موازنہ۔ تو آئیے چلتے ہیں قدیم یونان کی جنگوں اور سیاست کی اس دلچسپ دنیا کی طرف۔ یونانی مورخ، فلسفی اور سپاہی زینوفون نے تقریباً 430 قبل مسیح تا 354 قبل مسیح تک کئی تاریخی اور فلسفیانہ کتابیں لکھیں، جن میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی کتاب ہیلینکا ہے۔ لفظ ہیلینکا کا یونانی لفظ ہیلاس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے یونانی معاملات یا یونانی تاریخ۔ یہ کتاب 7 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ بنیادی طور پر تھیوسیڈائڈس کی مشہور کتاب ہسٹری آف پیلوپونیشین وار کا تسلسل ہے۔ چونکہ تھیوسیڈائڈس نے اپنی کتاب کو اچانک نامکمل چھوڑ دیا تھا، یعنی 411 قبل مسیح پر ختم کیا تھا، تو زینوفون نے اس کے بعد کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ہیلینکا صرف ایک تاریخی کتاب نہیں بلکہ یہ اس دور کی سیاسی بصیرت، فوجی حکمت عملی اور یونانی ریاستوں کے عروج و زوال کا آئینہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف کلاسیکی یونانی تاریخ کا بنیادی ماخذ ہے بلکہ آج بھی تاریخ کے طلباء اور محققین کے لیے ایک قیمتی حوالہ سمجھی جاتی ہے۔ ہیلینکا میں زینوفون نے تقریباً 411 قبل مسیح سے 362 قبل مسیح تک کا دور کور کیا ہے۔ یہ دور یونانی تاریخ میں بے حد اہم تھا کیونکہ یہ ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان ہونے والی پیلوپونیسین جنگ کے آخری مراحل تھے۔ اس میں کرونتھین جنگ، یونانی ریاستوں کے آپسی تنازعات، یونانی سیاسی زوال اور تھیبس کا عروج، لیوکٹرا کی مشہور جنگ اور مینٹینائی کی 362 قبل مسیح میں لڑی جانے والی جنگ کا حال شامل ہے۔ اہمیت: تھیوسیڈائڈس نے اپنی تاریخ اچانک چھوڑ دی تھی، ہیلینکا نے وہ خلا پر کیا اور ہمیں مسلسل یونانی تاریخ کا ریکارڈ فراہم کیا۔ زینوفون نہ صرف مورخ بلکہ ایک سپاہی بھی تھا، کئی واقعات میں وہ خود شریک رہا، اس لیے اس کی تحریر میں ذاتی تجربے اور مشاہدے کی جھلک نظر آتی ہے۔ زینوفون کو اسپارٹا سے گہری ہمدردی تھی، اس لیے ہیلینکا میں اسپارٹا کی حکمت عملی اور حکومت کے بارے میں قیمتی معلومات ملتی ہیں۔ زینوفون چونکہ سقراط کا شاگرد تھا، اس لیے اس کی تاریخ میں صرف واقعات نہیں بلکہ اخلاقی اور سیاسی نکات بھی شامل ہیں جو حکمرانوں اور ریاستوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ ہیلینکا میں دکھاتی ہے کہ کس طرح یونانی ریاستیں اپنی باہمی لڑائیوں میں الجھ کر کمزور ہو گئیں اور اس کا فائدہ بعد میں مقدونیہ نے اٹھایا۔ تنقیدی پہلو: زینوفون پر الزام ہے کہ وہ اسپارٹا نواز تھا اور اس نے ایتھنز کے بارے میں تعصب دکھایا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر اس کی تحریر غیر منظم یا مختصر ہے، جس سے واقعات کی تفصیل پوری طرح سامنے نہیں آتی۔ اس کے باوجود ہیلینکا کے بغیر 4 صدی کی یونانی تاریخ تقریباً نامکمل رہتی۔ ہیلینکا کا اسلوب تحریر: زینوفون کی تحریر تھیوسیڈائڈس کے برعکس زیادہ صاف، سادہ اور براہ راست ہے۔ اس میں زیادہ فلسفیانہ یا پیچیدہ جملے نہیں ہیں،
بلکہ سیدھی اور عام فہم نثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین اس کو سراہتے ہیں۔ زینوفون اکثر واقعات کو بہت مختصر بیان کرتا ہے، کئی اہم جنگوں یا سیاسی تبدیلیوں پر صرف چند جملے لکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ اختصار فائدہ مند ہے کیونکہ تحریر غیر ضروری طوالت سے بچتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ خامی بھی ہے کیونکہ قاری کو تفصیل نہیں ملتی۔ چونکہ زینوفون سپاہی اور عملی سیاست سے جڑا ہوا تھا، اس لیے اس کا انداز عینی شاہد جیسا ہے۔ اس کی تحریر میں جنگی حکمت عملی، فوجی نظم و ضبط اور عملی سیاست کی جھلک نمایاں ہے۔ اسلوب میں ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ زینوفون اسپارٹا نواز تھا۔ وہ اسپارٹا کے ان واقعات کو نسبتاً مثبت انداز میں لکھتا ہے، جبکہ ایتھنز یا دیگر مخالف ریاستوں کے بارے میں اکثر خاموش یا تنقیدی ہوتا ہے۔ اس تعصب کی وجہ سے اس کا انداز بیاں بھی یک طرفہ محسوس ہوتا ہے۔ زینوفون اکثر واقعات کو وقت کے حساب سے بیان کرتا ہے۔ اس میں ڈرامائی رنگ کم اور حقائق زیادہ ہے۔ اس کے برعکس تھوسیڈائڈس کا انداز زیادہ گہرا، تجزیاتی اور فلسفیانہ تھا۔ کیونکہ زینوفون سقراط کا شاگرد تھا، اس لیے اس کے اسلوب میں کبھی کبھی اخلاقی سبق یا سیاسی تنبیہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ مدت تصنیف ہیلینکا تقریباً چوتھی صدی قبل مسیح کے آخر میں لکھی گئی، یعنی زینوفون نے زیادہ تر اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ کتاب مکمل کی۔ یہ مکمل تاریخ 7 کتابوں پر مشتمل ہے۔ مواد کی تفصیل: بک نمبر 1 اور 2 411 سے 403 قبل مسیح۔ تھوسیڈائڈس کی تاریخ جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ ایتھنز میں 411 قبل مسیح کا مشہور اولیگارکک ریولوشن، جب جمہوریت گرا کر 400 افراد کی حکومت قائم ہوئی، اور پیلوپونیشین وار کے آخری مراحل شامل ہیں۔ ایگسپوٹامی کی جنگ 405 قبل مسیح، جس میں اسپارٹا نے ایتھنز کو سمندر میں فیصلہ کن شکست دی۔ ایتھنز 404 قبل مسیح کی مکمل شکست، شہر کی دیواروں کا گرنا اور اسپارٹا کی برتری کا آغاز۔ اسپارٹا میں 30 ظالموں کی حکومت کا قیام، ان کا ظلم اور بالآخر 403 قبل مسیح میں جمہوریت کی بحالی۔ بک نمبر 3 403 سے 395 قبل مسیح۔ اس بک میں جنگ کے بعد یونان میں اسپارٹا کی بالادستی، اسپارٹا نے کئی شہروں میں اپنی مرضی کے حکمران مسلط کیے، ایجیسائلس دوم اسپارٹن بادشاہ کا کردار اور اس کی مہمات، فارس کے ساتھ تعلقات اور جھڑپیں شامل ہیں۔ بک نمبر 4 اور 5 395 سے 386 قبل مسیح۔ کورنتھ وار، جس میں کورنتھ، تھیبز، ایتھنز اور ارگوس نے اسپارٹا کے خلاف اتحاد بنایا۔ ہیلیارڈس کی لڑائی 396 قبل مسیح، جہاں اسپارٹا کے جنرل لائسنٹر مارے گئے۔ کنائڈس کی لڑائی 394 قبل مسیح، جس میں پہنچا اسپارٹن بحری طاقت کو شدید نقصان۔ اس جنگ کے دوران فارس نے بھی کی، کبھی ایک فریق کی مدد تو کبھی دوسرے فریق کی۔ 387 قبل مسیح میں ایک امن معاہدہ ہوا جسے پیس آف انسالڈیڈوس کہا جاتا ہے، جس میں فارس نے یونان پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ بک نمبر 6 386 سے 371 قبل مسیح۔ اسپارٹا کی طاقت دوبارہ ابھری، مگر اندرونی کمزوریاں بھی بڑھتی گئیں۔ مانٹینیا اور دیگر ریاستوں کی بغاوتیں ہوئیں۔ لیوکٹرا کی لڑائی 371 قبل مسیح، جس میں تھیبز کے جنرل ایپیمینونڈس نے پہلی بار اسپارٹا کو بری طرح شکست دی۔ یہ جنگ یونانی تاریخ کا بڑا اہم موڑ تھا۔ اس شکست نے اسپارٹا کی ناقابل شکست ہونے کی شہرت ختم کر دی۔ بک نمبر 7 371 سے 362 قبل مسیح۔ تھیبز کی برتری، ہیجمونی کا دور۔ ایپیمینونڈس نے پیلوپونیسس میں اسپارٹا کو مزید کمزور کیا اور نئی اتحادی ریاستیں تشکیل دیں۔ مختلف یونانی ریاستوں کی آپسی جنگیں ہوئیں اور سیاسی پیچیدگیاں شروع ہوئیں۔ مانٹینیائی کی لڑائی 362 قبل مسیح، اس جنگ میں تھیبز نے بڑی کامیابی حاصل کی۔
مگر ایپیمینونڈس مارا گیا۔ اس جنگ کے بعد کوئی بھی ریاست یونان پر مکمل غلبہ نہ پا سکی اور طاقت کا توازن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ زینوفون نے اسی جنگ پر اپنی تحریر ختم کر دی۔